الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. آج کا ہمارا تیسرا ٹاپک ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے کلچر کے حوالے سے، اور وہ ہے کہ ماں کی جو ممتا ہے، ماں کی محبت ہے، اسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دینی تعلیم کے اندر اس کی کیا اہمیت ہے، اور ہمارے کلچر میں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑا ٹاپک ہے، اس کے ہم مختصر طور پر اس کے کچھ پہلوؤں پر بات کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس ہستی کا ذکر کیا ہے اور جس کی عظمت کا ذکر کیا ہے رشتوں کے اندر، وہ ماں ہے. بہت اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ماں کی محبت کو بیان کیا ہے، بلکہ اللہ کی محبت کو سمجھانے کے لیے جس ہستی کی مثال دی گئی ہے وہ بھی ماں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز میں سورہ لقمان میں بیان فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق تاکید کی ہے، وصیت کی ہے. اور پھر والدین کا ذکر کر کے فرمایا حملتہ امہ، اس کی ماں اسے اٹھاتی ہے، وہنن علی وہن، کمزوری پر کمزوری، یعنی ہر مرحلہ ماں کا حمل کے اندر وہ اس کا جو تکلیف ہے، اس کا جو درد ہے، وہ اس کی جو کمزوری ہے وہ بڑھتی ہی جاتی ہے. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، پھر اس کو پیٹ میں رکھتی ہے، اور پھر کیا ہے کہ جب وہ 2 برس تک اس کا دودھ پیتا ہے. انشکر لی ولی والدیک، کہ میرا بھی شکر کرو اور اپنے والدین کی بھی شکر گزاری کرو. الی المصیر، اور تمہیں میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. اور پھر فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں تمہیں اس بات پر ابھاریں، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ تم شرک کرو میرے ساتھ جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، جو کہ بلا علم بات ہے. فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا کے اندر اچھی اطاعت کی چیزوں میں ان کے ساتھ رہنا، اچھی چیزوں میں یعنی نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دینا. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس کی راہ چلنا جو میری طرف رجوع کرے، یعنی نیکوکار ہو. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہیں میری طرف ہی لوٹ کر کے آنا ہے. تو فَأُنَبِّئُكُم، میں تمہیں بتاؤں گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم کرتے رہے ہو. تو ماں ایک ایسی ہستی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے، جس کی اولاد سے تعلق کے دنیا میں آنے سے پہلے کے مراحل کو بھی ذکر کیا، اور دنیا میں آنے کے بعد کے مراحل کو بھی ذکر کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دیکھا کہ ایک ماں کا بچہ گم ہے اور وہ اسے تلاش کرتی پھر رہی ہے، اور جب وہ اسے مل جاتا ہے تو وہ اسے سینے سے لگاتی ہے، اپنے ساتھ چمٹاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت
اس ماں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے، اس ماں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اور اس حدیث میں دیکھیں، جہاں ماں کی محبت کا ذکر کیا، وہاں اللہ تعالیٰ کی جو بندے سے محبت ہے اس کے لیے ماں کی محبت کی مثال دی کہ ماں کی جو ممتا ہے اور اس کی جو اولاد کے لیے تڑپ اور محبت ہے، اللہ رب العزت تمہیں اس سے زیادہ چاہتا ہے، اس سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ ایک فطرت ہے جس پر انسان پیدا ہوا ہے کہ ماں جو ہے وہ انسان سے محبت کرتی ہے، اولاد سے محبت کرتی ہے، اور یہ انسانی ضرورت بھی ہے، بلکہ شاید دنیا کے اندر آنے والی ہر مخلوق کی ضرورت ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ نے نہ رکھی ہوتی تو انسانوں کے بچے تو کم از کم زندہ نہ رہ پاتے، وہ نہ جی پاتے۔ تو اللہ رب العزت نے اس محبت کے ذریعے زندگی بخشی ہے، اور یہ زندگی جہاں جسمانی ہے وہاں پر نفسیاتی اور روحانی بھی ہے۔ تو انسان کی زندگی کا ہر پہلو اس کی ماں کی محبت اس کے اندر ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اچھا، ابھی ہم کچھ چیزیں انشاءاللہ آئیں گی سیرت کی اس گفتگو کے دوران۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو چونکہ انڈرسٹوڈ ہے، اس لیے ہم اس کو بہت زیادہ وہ نہیں کرتے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا، جب اس نے پوچھا مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے، تو آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ تمہاری والدہ کا، اور چوتھی مرتبہ فرمایا تمہارے باپ کا۔ اب ہم اپنے کلچر کی طرف آتے ہیں کہ ہمارے ہاں ماں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ اس کے کئی پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ ہمارے کلچر کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کی جہاں اچھائیاں ہیں، وہاں جب اس کو صحیح مینیج نہیں کیا جاتا اور اس کے اندر ہر ایک کو اس کا حق نہیں دیا جاتا، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ماں بننے والی عورت وہ اپنے بچوں سے زیادہ اپنے ان رشتوں کے لیے جیتی ہے جس میں اس کو باندھا گیا ہے۔ ایک بہو جب ایک گھر میں آتی ہے اور وہ اس نے ساس سسر کو اور اس نے نندوں کو اور اس نے ان تمام رشتوں کو دیکھنا ہوتا ہے، جن کو دیکھنا، جن کی خدمت کرنا اللہ رب العزت نے اس پر فرض نہیں کیا، نفل ہے اس کے لیے۔ اس پر فرض کیا ہے کہ وہ اپنے خاوند کی خدمت کرے اور خاوند کی اچھائی کے اندر اطاعت کرے اور اپنی اولاد کی تربیت کرے، یہ اس پر فرض ہے۔ اس کے بعد جو وقت اس پہ بچ جائے اس کے اندر وہ اس پر نفل ہے، اس کے لیے ثواب ہے کہ وہ باقی سسرال کے رشتوں کا خیال رکھے، ان سے اچھا سلوک کرے اور ہو سکے تو ان کی خدمت کرے۔ لیکن ہمارے ہاں ترتیب الٹ ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھنا، اپنے خاوند کو دیکھنا اور پھر اپنے بچوں کو دیکھنا، یہ نفل ہوتا ہے، بلکہ یہ سمجھے نفل سے بھی نیچے جائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساس سسر کو اور اس پورے جو ہے ماحول کو سنبھالنا، ان کی توقعات کو پورا کرنا، یہ فرض ہوتا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں، جب یہاں شادی ہوتی ہے تو ایب نارملٹی کس درجے کو پہنچی ہوئی ہے کہ ایک لڑکا شادی کے بعد پہلی رات اپنی بیوی کو جو بات کہتا ہے
اس میں وہ سب سے پہلی جو بات کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے اپنے اماں ابا کی، کہ دیکھو یہ میرے اماں ابا ہیں۔ وہ ایک بڑا مزاحیہ سا کلپ بھی میں نے دیکھا، تو وہ تھا تو طنز لیکن وہ حقیقت تھی۔ اس میں ایک لڑکا اپنی بیوی کو ایسے ہی نصیحتیں کر رہا ہے، تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ آ جاؤ سارے کے سارے، یہاں درس ہو رہا ہے، درس سن لو۔ تو وہ پہلی جو نصیحت کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ یہ میرے اماں ابا ہیں، اور میری محبت کا جو راستہ ہے نا وہ ان کے ساتھ مشروط ہے۔ تم ان کو خوش رکھو گی، تم ان کی اطاعت کرو گی، تو میں تمہارا ہوں، ٹھیک ہے؟ بلکہ دوسرے لفظوں میں وہ یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم مجھے بے شک، بہت سارے مرد، بہت سارے ایسا نہیں بھی کہتے، اور ضروری نہیں ہے کہ زبان سے بات کی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ پریکٹیکلی ہم یہی بول رہے ہوتے ہیں، ہماری نفسیات اسی طرح سے بلڈ اپ ہوئی ہے کہ تم مجھے بے شک ذلیل کرو، مجھے تم بے شک پوچھو نہ پوچھو، ٹھیک ہے؟ میری کوئی اہمیت ہو یا نہ ہو یہ میٹر نہیں کرتا، البتہ میرے والدین میٹر کرتے ہیں۔ تو بھائی والدین آپ کے لیے میٹر کرتے ہیں نا، کیونکہ وہ آپ کے والدین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو، آپ کو ان کے گھر پیدا کیا، آپ کی بیوی کو تو پیدا نہیں کیا۔ آپ کی بیوی کے لیے آپ کی بیوی کے والدین اہمیت رکھتے ہیں۔ تو لیکن ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ وہ ساری توقعات جو بیٹے نے پوری کرنی ہے، وہ ساری محبتیں جو بیٹے نے دینی ہے، جو بیٹی نے دینی ہے، وہ ہم بہو سے لگاتے ہیں، اور بہو کو یہ سمجھاتے ہیں، بہو کے یعنی جو والدین ہوتے ہیں جو رخصت کر رہے ہیں وہ بھی یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ اب وہ تمہارے والدین، ٹھیک ہے، اب وہ تمہارے ماں باپ ہیں، اور وہ تمہارا گھرانہ ہے۔ یہ ہمارا کلچر ہے، مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے کہ محبت ہونی چاہیے، خدمت بھی ہونی چاہیے، اور اچھا تعلق بھی ہونا چاہیے۔ مجھے جو اختلاف ہے وہ میں آگے بیان کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عورت پر فرض نہیں کیا، اس کو جس درجے میں رکھا ہے اس درجے میں ہی رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کو، اور یہ ان نیچرل ہوتا ہے، نیچرل نہیں ہوتا۔ جہاں آپ نے زندگی کے شاید ہفتہ بھی نہیں گزارا، وہاں آپ وہ محبت، آپ سے اس محبت کا تقاضا ہو، اس کیئر کا تقاضا ہو، اس قربانی کا تقاضا ہو، اور ایموشنلی اس تعلق کا تقاضا ہو، کہ جو تعلق ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو جہاں انسان پیدا ہوتا ہے، جن میں بچپنا جوانی کے دن گزارتا ہے، تو یہ ان نیچرل جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے ابھی ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عورت اپنے خاوند کو، اپنے آپ کو، سب کو مٹا دیتی ہے، اور اس کے اندر جو سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اولاد کے اوپر، جو ماں کی ممتا سے محروم ہوتے ہیں۔ حمل کے اندر ایک عورت کھڑی ہو کر کچن کے اندر پورے گھرانے کا ناشتہ بناتی ہے، اور اپنی نندوں کے لیے کبھی، یا کبھی اپنی ساس کے لیے وہ شاپنگ کرنے بازار میں جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ گھر میں آئے ہوئے ان رشتوں کو خوش کرنے کے لیے وہ گھنٹوں بیٹھ کر ان سے باتیں کر رہی ہے، حالانکہ اس کو آرام کرنا ہے، حالانکہ اس کو ریسٹ کرنا ہے۔ تو اس کو چونکہ اس کی جو جنگ ہے نا، سب سے پہلی جنگ اس گھر میں اترتے ہی وہ، بلکہ شاید رخصت ہونے سے پہلے ہی اس نے اپنے بچپن سے اپنی ماں کو جس طرح دیکھا، تو اس کو یہ پتا ہے کہ اس کا جو سب سے بڑا مارکا ہے وہ شادی کے بعد اپنے سسرال کا دل جیتنا ہے، اپنے ساس سسر کا دل جیتنا ہے، اور ان رشتوں کو خوش کرنا ہے۔ تو تب وہ کامیاب عورت سمجھی جائے گی، وگرنہ وہ ایک پوہڑ، ایک ناکام اور خاندان کو توڑنے والی، اور اس طرح کے ان برے القاب سے نوازی جائے گی جو اللہ رب العزت نے اس کو ہرگز نہیں دیے اگر وہ اپنے سسرال کی خدمت نہ کرے۔
اپنے سسرال کے ساتھ اس طرح کا تعلق نہ رکھے۔ اللہ نے اس کو نہیں کہا، شریعت نے اس کو نہیں کہا، کلچر کہتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے کلچر ایک آدمی کو اپنے گھر میں کام کاج کرنے پر وہ تانا دیتا ہے کہ جو نعوذ باللہ اگر ہم سوچیں تو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک بھی جائے گا۔ یعنی اگر کوئی اپنی بیمار بیوی کی خدمت کرتا ہے، اس کو دبا رہا ہے، اس کی جگہ وہ کچن میں برتن دھو رہا ہے، کپڑے دھو رہا ہے، آٹا گوندھ رہا ہے، حتیٰ کہ روٹی پکا رہا ہے، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی سیرت میں ملتا ہے، تو وہ شخص ہمارے ہاں رن مرید کہلاتا ہے، رن مرید کہلاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے ایک عورت جب وہ خدمت نہیں کر پاتی کسی بھی وجہ سے، اپنی کمزوری کی وجہ سے، یہ نفل ہے نا اس کے اوپر، ایک عورت نفل نہیں کر رہی، فرض تو کر رہی ہے کہ اپنے خاوند کا خیال رکھ رہی ہے اور اپنے بچوں کو پال رہی ہے، تو اس صورت کے اندر اس کو نہ صرف یہ کہ یہ کہا جائے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا یہ اس لیول کی نہیں ہے جس لیول کی جو ہے وہ ایک نفل کرنے والی ہے، لیکن نہیں، ہمارے ہاں تو وہ ایک غدار اور ایک نافرمان اور ایک بدترین عورت کے طور پر وہ سمجھی جاتی ہے، تعارف رکھتی ہے۔ تو یہ جو ترتیب ہم نے بدلی ہے شریعت کی، یہ اللہ رب العزت کی شریعت کی شدید مخالفت ہے اور شریعت سے جہالت ہے، اور ہندو کلچر کا نتیجہ ہے کہ ہم اپنی جو سماجی تصورات ہیں وہ اللہ رب العزت کی شریعت سے لینے کی بجائے ہم رام داس اور کسی سکھ کی تعلیمات سے لے رہے ہیں اور وہاں کے کلچر سے لے رہے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بچہ اگنور ہوتا ہے۔ آپ پریکٹیکلی دیکھیں، بچہ رو رہا ہے، ماں بچے کو کیوں مارتی ہے؟ جس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ مارنا شریعت کے اندر نہایت مجبوری میں اور ادب سکھانے کے لیے ہوتا ہے، اور وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ نماز جیسی چیز پر کہا گیا ہے کہ آپ ان کو ماریں، نماز جیسی چیز پر۔ ورنہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، 10 سال میں نہ صرف یہ کہ آپ نے مجھے کبھی مارا نہیں، کبھی جھڑکا بھی نہیں، اور یہ بھی نہیں کہا یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ اور بچوں کو مارنا تو بہت دور کی بات ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے ایک دفعہ اپنی لونڈی پر انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور آپ نے ان کو شدید تنبیہ کی، یہاں تک کہ وہ ڈر گئے اور فوراً اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ یعنی جو غلام ہے آپ کے زر خرید ہیں، جن کو آپ نے کافروں سے میدان جنگ میں حاصل کیا ہے، ان کو بھی مارنا اور ان کے اوپر بھی ان کو بھی جو ہے سختی کرنا، اس کا نتیجہ وہ ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کیا ہے کہ آپ ڈرا رہے ہیں اور صحابی ڈر کے اس کو آزاد کر رہے ہیں۔ تو اپنی اولاد کو تربیت کے لیے کون مارتا ہے؟ آپ ذرا اپنے، میرے سامعین میں اکثر خواتین ہی ہیں، آپ ذرا دیکھیں اپنی روٹین، ہم بچوں کو تربیت کے لیے مار رہے ہوتے ہیں یا ہم اپنا ڈپریشن بچوں پہ نکال رہے ہوتے ہیں؟ ہم کچن کے اندر جب جو ہے وہ ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں جو اللہ نے ہم پر فرض نہیں کی، جب ہم ان توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کر رہے ہیں جو توقعات جن کو پورا کرنا اللہ نے ہم پہ فرض نہیں کیا، اور جب ہم اگلے گھر کے بنائے ہوئے ان اصولوں کو پورا اور ان پر پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اصول عقل کے بھی خلاف ہیں۔ اب بہت سارے گھروں کا جو بت ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ صفائی۔ اکثر ساسوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ صفائی۔
گھر کے اندر جو ہے نا ہر چیز اس کی جگہ کے اوپر موجود. میں اس کو سمجھتا ہوں یہ ایک بت ہے جس کی سسرال پوجا کرواتا ہے آنے والی بہو سے. بھائی بوڑھے والدین، اس لیے کہا گیا نا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں تو وہاں پر اکٹھے نہیں رہتے تھے، وہاں قریب قریب رہتے تھے. آپ قریب رہیں والدین کے، گھر کے قریب رہیں، اوپر والے پورشن میں رہیں، اس گلی کے اندر گھر لے کر رہیں، کیونکہ والدین اس درجے میں ہوتے ہیں لڑکے کے کہ وہ اب بزرگ ہو چکے ہیں، ان کو گھر صاف ستھرا چاہیے، ان کو سکون چاہیے. اور آپ کے ہاں بچوں کی ولادت ہو رہی ہے، بچے چھوٹے ہیں، اور بچوں کے چھوٹے ہونے کا مطلب ہے کہ انہوں نے شرارتیں کرنی ہیں، انہوں نے کھیلنا ہے، انہوں نے چیزوں کو توڑنا ہے، انہوں نے چیزیں پھیلانی ہیں. اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بجائے اس کے کہ اس بات کو یا تو ساس سسر سمجھے، جو کہ ویسے بھی غیر فطری ہے، ٹھیک ہے، لیکن چلے ہمارے ہاں بہت سے لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے کہ اکٹھے رہا جائے. تو پھر مرد میں اتنی ہمت ہو، پھر ان بزرگوں میں، بزرگ والدین میں اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ وہ یہ سمجھے اور اس کو قبول کرے کہ یہ جو صفائی نہیں ہوئی بھی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایسا ہی ہوگا، گھروں میں شور بھی ہوگا، بچے شرارتیں بھی کریں گے، بچے چیزیں بھی گرائیں گے. تو بجائے اس کے کہ والدین کو یہ صورتحال قبول کروائی جائے یا الگ رہائش رکھ کے والدین اور عورت دونوں پر رحم کیا جائے، وہ میاں صاحب جو ہیں وہ سارا زور عورت کے اوپر یہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ آپ اب والدین کے بنائے ہوئے اصول اور قوانین کے اوپر پوری اتریں. اور وہ بیچاری اپنے بچوں کو اس لیے مار رہی ہوتی ہے تاکہ بچے ڈر کے، بچے سہم کے جو ہے وہ شرارتیں نہ کریں، اور جس عمر کے اندر وہ ہے وہ اس سے بڑے دکھائی دیں اور با ادب نظر آئے، اور ہر ٹائم جو ہے وہ آرام سے بیٹھے ہوئے پڑھتے ہوئے نظر آئے. تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس ڈپریشن کی وجہ سے بچے مار کھاتے ہیں، اور بعض جگہوں پر تو بہت ہی بری حالات ہوتے ہیں. یقیناً یہ میں بہت ایکسٹریم پہ کسی چیز کو بیان کر رہا ہوں، ضروری نہیں ہے ہر گھر میں ایسے حالات ہو اور ایک ہی طرح کی سچویشن ہو، لیکن یہ جو میں بیان کر رہا ہوں اس سے بھی بدترین صورتحال موجود ہے بہرحال. خاص کر کے ہمارا جو غریب طبقہ ہے، اگر ہم اپنے دیہاتی علاقوں کے اندر جو کہ پاکستان کی آبادی کی اکثریت ہے، اور مڈل کلاس میں بھی آپ دیکھ لیں، ان دو طبقوں کے اندر آپ کو یہ مسائل بہت زیادہ نظر آئے گے. جہاں یہ صورتحال، جہاں جتنی جہالت ہے، جتنی غربت ہے، وہاں اس قدر یہ والے مسائل اس قدر زیادہ ہے. اور بڑے بڑے پڑھے لکھے اور کھاتے پیتے گھرانوں کے اندر بھی ہی آپ کو، کیونکہ یہ ایک سائیکی ہے، ایک نفسیات ہے، آپ کو یہی چیزیں نظر آئیں. تو بچہ اپنی ماں کی ممتا سے اس طرح سے محروم ہوتا ہے. یہ تو ایک پہلو ہے، اس کے اور بہت سارے پھر پہلو ہیں. جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر چچا، تایا، ماموں، پھپھو، خالہ، یہ سارے رشتے اگر اچھے ہوں تو ماشاءاللہ بہت نصیب کی بات ہے، خیال رکھنے والے ہوں، سمجھدار ہوں. تو اگر جاہل ہوں، بچے کی شرارتوں پر اس کو تھپڑ مارنے والے ہوں، اس پر حکمرانی کرنے والے ہوں، تو یہ ماں کی ممتا اور بچے کی محبت کے درمیان ایک اور بڑی آڑ جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے. اس میں ماں اپنے بچے کو اپنے دیور کے ہاتھوں، اس کے چچا کے ہاتھوں پٹتے ہوئے دیکھتی ہے اور وہ کچھ نہیں کر پاتی. تو بچہ یوں ماں سے دور ہو جاتا ہے لاشعوری طور پر، اور ماں بچے سے دور ہو جاتی ہے. ساری زندگی پھر وہ بچہ اپنی ماں سے دور ہی رہتا ہے. خیر، اس کے بہت سے اور پہلو ہیں، ہم اسی کو آگے لے کر کے اس موضوع کو کلوز کر دیں. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے
اس کے نتیجے میں ایک ایسی نسل جوان ہوتی ہے، اس جوائنٹ فیملی سسٹم اور اس کمزور باپ کے، اصل قصور تو باپ کا ہے، جو ایک بیوی کو بیوی کی بجائے نوکرانی لے کر کے اس نے بنا کر کے رکھا، جس نے بیوی کے رشتے کو جو کہ اس کے لیے خاص تھا، ٹھیک ہے، جس کی محبتیں، جس کی اطاعت، جس کی فرما برداری اس کے ساتھ خاص تھی، اور جس نے اس کو پورے خاندان کے لیے سب کے سامنے اس کو جھکا کے ساروں کی فرما برداری اس سے کروا کے ساروں کے لیے محبتیں نچھاور کروا کے اس اور مسکین عورت کے اوپر ظلم ڈھایا، اور صرف اس پر ظلم نہیں ڈھایا بلکہ اپنی اولاد کے اوپر ظلم ڈھایا کہ وہ اولاد ماں کی ممتا کو ترستی رہی، ماں کی ممتا سے محروم، جی ماں کے ہوتے ہوئے ایسے اس نے زندگی گزاری کہ گویا ماں نہیں تھی، کیونکہ ماں کا کام مارنا نہیں ہے، ماں کا کام پیٹنا نہیں ہے، ماں کا کام چلانا نہیں ہے، ماں کا کام دروازوں کے کمروں کے اندر اسے بند کرنا نہیں ہے، ماں کا کام جو ہے وہ روتے ہوئے بچوں کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے ان کے رونے کو دبانا نہیں ہے، ماں کا کام جو ہے وہ شور کرتے بچوں اور کھیلتے بچوں کے کھیل کو برباد کرنا نہیں ہے، ماں وہ نہیں ہوتی جو اپنے بچوں کو دیور کے ہاتھوں پٹتا ہوا دیکھے، ماں وہ نہیں ہوتی جو خالہ اور پھپھی یا کسی اور رشتے کے ہاتھوں اس کو پٹتا ہوا دیکھے، ماں وہ نہیں ہوتی جو اپنے بچوں کو دوسرے بچوں کے سامنے جو ہے ان دوسرے بچوں کو اپنے بچوں پر ترجیح دیتا ہوا دیکھے اور وہ اپنے بچوں کے حق میں بول نہ پائے، ماں وہ نہیں ہوتی۔ ماں کیا ہوتی ہے؟ ماں وہ ہوتی ہے جو اپنے بچوں کو اپنی جھولی میں چھپا لیتی ہے، اپنی محبت سے ان کے غموں کو، ان کے دکھوں کو دور کر دیتی ہے، ان کے آنسوؤں کو کہوں میں خوشیوں میں بدل دیتی ہے، جو ان کی حفاظت کرتی ہے، اور اس کے لیے باپ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس کا ذمہ دار، اس کے اندر اصل شخص وہ باپ ہوتا ہے۔ تو ایک کمزور باپ، بلکہ غیرت سے خالی باپ، وہ ایک عورت کی زندگی کو برباد کرتا ہے، وہ ایک ماں کی ممتا چھین کر اپنی اولاد کو اس ممتا سے محروم کر دیتا ہے، اور پھر ایک ایسی نسل جوان ہوتی ہے جو ساری زندگی، آپ دیکھیں بہت سارے ایسے بچے ہیں اور بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں جو ساری زندگی جوان ہونے کے بعد بھی اپنی ماں کو راضی کرنے کے چکر میں رہتے ہیں کہ میری اماں مجھ سے راضی ہو جائے، اور وہ ماں جس کی ممتا سے وہ محروم پلے ہیں، جس ماں نے پورے خاندان کو تو خوش کیا، پورے خاندان کی خوشیوں کے لیے تو کھڑی ہوئی مگر اپنی اولاد کے لیے کھڑی نہ ہو سکی، وہ ماں بھی ساری زندگی انہیں ایموشنلی بلیک میل کرتی ہے، اور وہ کیا سمجھتی ہے؟ آپ دیکھیں بہت ساری مائیں سمجھتی ہیں کہ یہ بچے میرے تو نہیں ہیں، یہ تو اپنی پھپھیوں کے ہیں، یہ تو اپنے دادکوں کے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بچپن اس ماں نے ایسا ہی دیکھا ہے، اس ماں نے بچپن ایسا ہی دیکھا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ بچوں کو وہ وقت دیتی، بچوں کو وہ اپنے گلے سے لگاتی، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ کھیل رہی ہوتی، وہ بچی بنی ہوتی، وہ ان کی محبت سے لطف اندوز ہو رہی ہوتی، پورا خاندان ان بچوں کے ساتھ تو کھیل بھی رہا تھا، ان پر ظلم بھی کر رہا تھا، ان کو اگنور بھی کر رہا تھا، اور یقیناً انہیں محبت بھی دے رہا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایسا ہی ہوتا، محبت بھی دے رہا تھا۔ تو وہ ماں صرف اور صرف ایک نوکرانی تھی، جو تھی وہ ایک ان بچوں کو پیدا کرنے والی اور ان بچوں کو دیکھنے والی، ان کو خاموش کرانے والی یہ چیز تھی بس۔ باقی اس سے جو استفادہ کیا، اس سے جو فائدہ اٹھایا، اچھا کیا برا کیا، وہ اس نے نہیں کیا، وہ اس پورے گھرانے نے کیا، اس میں اس کو بھی ایک حصہ مل گیا۔
اس کو اس میں بھی ایک حصہ مل گیا. اب ساری زندگی وہ بیچاری اپنے بچوں میں بچپنا تلاش کرتی رہتی ہے، اپنے بچوں میں وہ محبت تلاش کرتی رہتی ہے جو بنیادی طور پر اسے بچپن میں اپنے بچوں سے لینی تھی. اور وہ بچے بھی ساری زندگی ایک ایسی ہی ماں کو تلاشتے رہتے ہیں اور اپنی ماں میں ہی ماں کو تلاش رہے ہوتے ہیں، اپنی ماں میں ہی ممتا کو تلاش رہے ہوتے ہیں. اور ماں کو راضی کرنا، ماں کی خدمت کر کے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ماں راضی نہیں ہوئی. ماں کی رضامندی ان بیچاروں کا زندگی کا وہ مشن بن جاتا ہے جو ان کی ایک نیڈ تھی، جو ان کی ایک بنیادی ضرورت تھی اور ایک فطری تعلق تھا، نہ کہ مشن تو اللہ کی عبادت تھا. وہ جنہوں نے زمین کو فتح کرنا تھا، وہ جنہوں نے اللہ کے دین کی دعوت دینی تھی، جنہوں نے شرک اور کفر کے سامنے کھڑے ہونا تھا، جنہوں نے معاشرے میں اللہ کے باغیوں سے ٹکرانا تھا، وہ بیچارے اتنے بونے ہوتے ہیں. یعنی 40 سال کے بھی ہو جائیں، 50 اور 60 سال کے بھی ہو جائیں، تو ان کا جو مشن اور مقصد ہوتا ہے وہ گھر کے اندر اپنے ماں اور باپ کو راضی کرنا ہی ہوتا ہے، کیونکہ ان کو پالا ہی اس طرح سے گیا. تو ماں کی ممتا یہ بہت ہی قیمتی متاع ہے، اس سے زیادہ کچھ قیمتی نہیں ہے، اس سے زیادہ کچھ قیمتی نہیں ہے. اس کی حفاظت کرنا یہ باپ کا کام ہے، اس ممتا کی حفاظت کرنا اور اس کو اولاد تک اس کا پہنچنا اور اولاد کے ساتھ اس کا جو ریلیشن ہے اس کو یقینی بنانا، یہ ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری ہے. جو بنیادی کردار اگر باپ کا ہے تو ماں بھی ذمہ دار ہے. وہ بھی اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ اس چیز کو نہیں سمجھے گی تو وہ اپنی اولاد پر ظلم ڈھائے گی اور ساری زندگی بیچاری انہی غموں کے اندر اور انہی تکلیفوں کے اندر وہ گزار دے گی اور انہی چاہتوں میں گزار دے گی. اور اللہ رب العزت نے اس پر جن چیزوں کو فرض نہیں کیا وہ کام کر کے اس کو فرض سمجھ کے، میں یہ نہیں کہہ رہا نفل کے طور پر آپ کر سکتے ہیں. کسی دن آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کھانا بنا سکتی ہیں، آپ کھانا بنائیں گھر والوں کے لیے. آپ پورے اپنی نند کو بھی کھلائیں، ان کی بھی دعوت کریں، اپنے دیور کو بھی کھلائیں، ساس سسر کو بھی کھلائیں. اور صرف کھلانا اور کام کرنا کچھ میٹر نہیں کرتا. اصل میں جو ایموشنل نیڈز آپ ان کی پوری کر رہی ہوتی ہیں وہ اصل کے اندر مسئلہ ہوتا ہے. کہ جو آپ گھنٹوں ان کے ساتھ بیٹھیں گی، آپ نے گھنٹوں جو ان کی کہانیاں سننی ہے، وہ بنیادی طور پر آپ کے بچوں کے ساتھ بیٹھنے کا وقت ہے. وہ آپ کے اپنے خاوند کے ساتھ بیٹھنے کا وقت تھا. وہ آپ کا اپنے آپ کو دینے کا وقت تھا. یعنی ہمارے ہاں ایک عورت شادی کے بعد، عورت اور مرد کا جو تعلق ہے اس کے اندر بھی ایک عورت جو ہے وہ فیل ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے اس کو زیب و زینت اختیار کرنے کا حکم دیا، مگر زیب و زینت صرف ہمارے ہاں فنکشنز میں، پارٹیز پر اختیار کی جاتی ہے، خاوند کے لیے اختیار نہیں کی جاتی کیونکہ اس کا وقت ہی نہیں ہوتا. کیسے اختیار کرے؟ جو سارا دن کچن کے اندر لگی ہوئی ہے، یا سارا دن اس کو دیکھ، تو اس نے اپنے آپ کو کیا دیکھنا ہے؟ تو اگر آپ نفل کے طور پر یہ کام کرتے ہیں، اپنے آپ کو اپنا حق دیتے ہیں، اپنے خاوند کو اپنا حق دیتے ہیں اور اپنے بچوں کو اپنا حق دیتے ہیں جو آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے اپنی جان کے بعد، تو اس کے بعد پھر آپ کے پاس وقت بچتا ہے. آپ دیں، نفل تعلق بنائیں، نفل قربانیاں دیں، مگر وہ نفل ہو، وہ فرض کی جگہ نہ لے لیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک شخص تہجد تو پڑھے مگر 5 وقت کی نماز نہ پڑھے. تو جو عورت اپنے بچوں کو نہیں دیکھ رہی، اپنے بچوں کو مارتی پھرتی ہے تاکہ وہ چپ ہو جائے اور گھر کا ماحول پرسکون رہے، اور اس سکون سے
اصل کے اندر مطلوب وہ ساس اور سسر کو خوش کرنا ہے کہ وہ پریشان نہ ہو. یہ نہیں کہ ان سے بندہ ایک گھر چھوڑ کے اگلے گھر پہ کرائے پر لے لے. نہیں 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 نہیں، اس سے تو تباہی ہو جائے گی. اس نے تو توڑ دیا، اس نے تو اپنے خاوند کو الگ کر دیا. اس سوچ سے نکلنا ہوگا. لوگوں کے تانے جو جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، کہ کیسے دین پہ چلنے والوں کو تانے ملے، تو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ کلچر اور سماجیات بھی دین سے لینا یہ بھی اللہ کی شریعت کا تقاضا ہے. اور اس پر کسی کو تانے ملتے ہیں تو یہ اللہ کے دین پر ملنے والے تانے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ تانا اگر اس سے آپ کی ذات میں کوئی فائدہ ہو رہا ہے کسی چیز سے، تو وہ شریعت دے رہی ہے نا آپ کو. ورنہ ہندو کلچر میں تو شکر کریں کہ اسلام آیا. وہ یہ تو زندہ جلانے والے لوگ ہیں. یہ تو وہ کلچر ہے جو عورت مر جائے تو اس کو، خامد مر جائے تو عورت کو ساتھ جلا دیتے ہیں زندہ. یہ تو وہ کلچر تھا. اس لیے ہمیں دین سے رہنمائی لینی ہے، دین سے اپنے کلچر کو لینا ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں پھر ایک ایسی نسل پروان چڑھے گی جو واقعتاً جو بیچاری اس چکر سے آزاد ہوگی کہ ہم بس اپنے اماں ابا کو کیسے خوش کر پائیں، ان کی کیسے ایموشنل نیڈز کو پورا کر پائیں، کیونکہ وہ ایک نیچرل طریقے سے پروان چڑھے ہوں گے، بڑے ہوئے ہوں گے. تو ماں اور باپ اور اولاد ان سب کی ایموشنل نیڈز پوری ہوئی ہوں گی. یعنی نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ ہجرتیں کرتے تھے اور کاروبار کے لیے وہ نکلتے تھے، جہاد کے لیے وہ نکلتے تھے، اور نہ جانے کہاں کہاں جا کر کے وہ شہید ہوئے، ان کی قبریں بنی. اور ہمارے یہاں ماں جو ہے وہ بچے کو دوسرے شہر بھیجے تو اس کو ہول اٹھتے ہیں. اس کی وجہ جہاں پر فطرتی محبت ہے ماں کی، ایک اللہ تعالیٰ نے تبھی محبت رکھی ہے. یقیناً اس سے بڑھ کر جو مسئلہ ہے وہ بچپنا ہے. وہ بچپنا ہے، وہ غیر فطری زندگی ہے جو ماں اپنے بچے سے گزارتی ہے. تو وہ محبت دینے کا جو وقت تھا، اس وقت میں تو اس نے اس کو دیکھا نہیں. اس وقت میں تو اس کو پورے خاندان نے سنبھالا. اس کی خوشیوں، اس کے کہہ کہوں اور اس کی شرارتوں سے تو وہ لطف اندوز نہیں ہوئی، کیونکہ وہ کچن میں کھڑی تھی، کیونکہ وہ کسی اور کے لیے شاپنگ کرتی پھر رہی تھی، کیونکہ وہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی گپے لگا رہی تھی، کیونکہ وہ اس گھر کے اصول و ضوابط پر پورا اترنے کے لیے صبح شام کام میں جتی ہوئی تھی. اور فارغ بھی بیٹھی تھی تو دماغ اسی چیز پر لگا تھا کہ یہ چیز نہ ہو جائے، اس سے یہ ہو جائے گا. دھڑکنے اور دھڑکے، اندیشے اس کو گھیرے ہوئے تھے. تو اس نے کیا اپنے بچے سے لطف اٹھایا؟ تو پھر ایسی ماں پھر اپنے بچوں کو کبھی بھی اللہ کے راستے میں نکالنے پر راضی نہیں ہوگی، کبھی بھی دنیا کے کفر کے سامنے کھڑا کرنے پر تیار نہیں کرے گی، بلکہ وہ یہی چاہے گی کہ یہ صبح شام میری آنکھوں کے سامنے رہے اور اس کی زندگی کا مشن بس میں ہی رہوں. یوں ایک ایسا اب نارمل رشتہ بنتا ہے اور تعلق بنتا ہے جو پھر اس اب نارملٹی کو آگے چلاتا ہے. تو خیر، یہ کافی لمبا موضوع ہے. انشاءاللہ اس پر ہم وقتاً فوقتاً مختلف پہلوؤں سے بات کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں جو میں نے بیان کیا اس میں جو حق ہے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے سوال انشاءاللہ لیتے ہیں جو بھی آپ کے ذہن میں ہو. ہاں جی. سر ایک اس سچویشن میں جو بھی لوگ ہیں، ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے. یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور اس میں جو چیز ہے وہ ہم دو سطح پر بیان کرتے ہیں. ایک ہے سوچنے اور سمجھنے کی سطح پر. ٹھیک ہے، آپ کچھ چیزوں کو سمجھتے ہیں، کچھ چیزوں کو ریئلائز کرتے ہیں،
غلط صحیح کو پہچانتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے ایکشن کرنا، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں اور جس طرح سے ہمارا کلچر ہمیں لے کے چل رہا ہے، تو یہ کہاں صحیح ہے اور کہاں غلط ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ بطور ایک عورت کو بھی پتہ ہونا چاہیے، ایک مرد کو بھی پتہ ہونا چاہیے، کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ کیا فرض ہے اور کیا نفل ہے، اور وہ کہاں پر جو ہے وہ نفل کو فرض بنائے ہوئے ہے اور کہاں پر فرض کو اگنور کیے ہوئے ہے، اس سے دور ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں تو شعوری سطح پر پتہ ہونی چاہیے۔ جب پتہ ہوتی ہے تو پھر یقیناً انسان اس کے سلوشن کی طرف جاتا ہے۔ تو سلوشن کے اندر کوئی بھی جذباتی قدم نہیں ہونا چاہیے، میں اس چیز کا سختی سے رد کرتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی باغیانہ طرز عمل اختیار کریں، بلکہ ہمیں دیکھنا چاہیے، سب سے پہلے تو ہمیں شعور لوگوں کو دینا چاہیے۔ اپنے ایک عورت ہے تو اپنے خاوند کو شعور دے، اپنے خاوند کو احساس دلائے کہ یہ جو جس طرح کی زندگی ہے، اس زندگی کا نقصان کیا ہے۔ اور اس کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا کہ سر سلمان آصف صدیقی ایک بہت اچھے اسکالر ہیں یوٹیوب کے اوپر، اور ان کا یہ اس موضوع پر بہت اچھا کام ہے، آپ لوگ ان کو ضرور سنیں۔ تو آپ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ لوگوں کو شعور دیں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو ہے اس میں صحیح غلط کیا ہے اور ان کا نقصان کیا ہے۔ صرف یہ کہ نہیں کہ شرعی طور پر انسان بتائے، بلکہ اس کے جو ایفیکٹس ہو رہے ہیں، بلکہ آپ خود بھی غور کریں۔ کچھ چیزیں میں نے غور کی ہیں، کچھ چیزیں میں نے لوگوں سے سیکھی ہیں، اسی طرح آپ بھی غور کریں کہ ہمارے اس کلچر کے پھر کیا کیا ہم پر جو ہے وہ برے اثرات پڑتے ہیں، اور ایک جو اگنور ہونے والا بچہ ہے وہ پھر کن مسائل کا شکار ہوتا ہے۔ اس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، ویسٹ نے بہت کچھ لکھا ہے اور مسلمانوں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے، کیونکہ یہ ایک پریکٹیکل چیز ہے، اس لیے ہم اس میں ہر ایک سے لیں، پڑھیں، سمجھیں۔ دوسری چیز ہے کہ آپ تبدیل کریں، تو تبدیل کرنا کے اندر آپ نے اپنی سچویشن کو دیکھنا ہے، اپنے حالات کو دیکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے یہ نہ ہو کہ ایک عورت پہلے سے زیادہ بدترین صورتحال کا شکار ہو جائے، ٹھیک ہے، یا بچے پہلے سے زیادہ بدترین صورتحال کا شکار ہو جائے۔ آہستہ آہستہ ان چیزوں کو سمجھا جائے، سیکھا جائے، اور اس کے اندر جو اگر آپ کو کوئی مسلمان اللہ سے ڈرنے والا کوئی ایسا بندہ جو کاؤنسلنگ کرتا ہو، کوچنگ کرتا ہو، اگر وہ میسر آ جائے تو کسی ایسے بندے سے، کسی ایسی خاتون سے مشاورت کی جائے۔ ہمارے ہاں اکثر مشورہ دینے والے لوگ اسلام کو نہیں سمجھتے، یا تو وہ ویسٹ کے فلسفے پر ہوتے ہیں، اور یا پھر یہ ہے کہ وہ اس کلچر کے جو ہے وہ دل دادا ہوتے ہیں، شریعت پر نہیں ہوتے۔ تو دونوں صورتوں کے اندر جو ہے وہ آپ کا بیڑا غرق ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے علماء جو ہیں وہ اس پہلو پر رہنمائی نہیں دے رہے، بلکہ علماء کی اکثریت جو ہے وہ سماجی معاملات کے اندر وہی بات کرتی ہے جو ایک ہندو پنڈت کرتا ہے، جس طرح کی وہ تبلیغ کر رہا ہے، بالکل ایک عالم بھی نزدیک وہی بات کر رہا ہے۔ وہ بھی یہی کہتا ہے عورت کو کہ تم مر جانا، مگر اپنے خاوند کی جو ہے نا وہ اور اس کے گھر کی جان نہ چھوڑنا۔ بس اب رشتہ ہو گیا نا، تو اب الگ ہونے کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا۔ بس جو ہے وہ الگ ہونے کا راستہ ایک ہی ہے کہ خاوند ذلیل کر کے آپ کو نکال دے اور آپ کو جو ہے نا اذیت کی آخری درجے پر لے جائے، تو وہ تو پھر بھی وہ نکالتا ہے، خاوند ہی نکالتا ہے ہمارے کلچر میں۔ عورت تو کم ہی ہے جو الگ ہوتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف ویسٹ کا کلچر ہے جہاں پر طلاق جو ہے وہ عیب ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جب جہاں تھوڑی سی ہوئی انبن تو کوئی ایشو نہیں، الگ ہو جائے۔ اسلام ان دونوں کے درمیان ہے، اعتدال کا دین ہے۔ آپ نے سچویشن کو دیکھنا ہے۔ اگر آپ کے بچے برباد ہو رہے ہیں، اگر آپ کی زندگی برباد ہو رہی ہے، اگر آپ اللہ رب العزت سے دور ہو رہی ہے، سب سے بڑھ کر جو بات ہے، تو پھر ایسا رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے، یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اللہ کو زیادہ محبوب ہے اور شریعت کو زیادہ مطلوب ہے، بجائے اس کے کہ یہ رشتے چلتے رہیں اور
آپ نفسیاتی مریض بن جائیں اور اولادیں بھی نفسیاتی مریض بن جائیں اور ایسی زندگی ملے کسی کو. البتہ اگر کچھ چیزوں میں برداشت کر کے صبر کر کے ہم اس رشتے کو قائم رکھ پاتے ہیں اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر لیتے ہیں اور ایک اچھی زندگی گزار لیتے ہیں، چاہے ہمیں کچھ چیزیں برداشت کرنی پڑے تو یقیناً وہاں شریعت یہی کہتی ہے کہ آپ برداشت کریں، آپ صبر کریں، ٹھیک ہے، اور بہتر سے بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ پلاننگ کریں، اللہ سے دعا بھی کریں تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. تو یہ یعنی دو سطح پر ہے، یعنی ایک ہے شعوری سطح پر، تو ہمیں علم کی سطح پر تو سمجھ رہے ہیں ان چیزوں کو کہ کیا غلط ہو رہا ہے کیا صحیح ہو رہا ہے، اور جہاں تک پریکٹیکل چیز ہے تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے قدم اٹھانے کے لیے کہ اس قدم کا نتیجہ کیا ہوگا. اس میں جذباتیات کی بجائے جو ہے وہ شعور اور عقل کو جو ہے سے ہمیں چیزوں کو سوچنا چاہیے، نہ کہ کوئی جذباتی قدم ہونا چاہیے. لیکن بہرحال اولاد کا جو حق ہے کہ وہ اپنی ماں کی محبت پائیں اور ماں کی توجہ پائیں اور ماں کا انہیں کیئر ملے اور ان بچوں کو کوئی ابیوز نہ کرے، ماں کے سامنے کوئی ان کو جو ہے ذلیل نہ کرنے والا ہو، بلکہ ماں، آپ جانوروں میں دیکھیں ایک مرغی جو ہے جب اس کے اپنے پروں کے نیچے اپنے بچوں کو لیے ہوتی ہے تو وہ مرغی جو عام دنوں میں آپ اس کو ڈرائیں تو وہ بھاگ جاتی ہے، تو لیکن جب اس کے پروں کے نیچے بچے ہوتے ہیں تو اس کے قریب بھی کوئی جانا چاہے نا تو وہ بھاگتی ہے اس کو مارنے کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو. تو اللہ نے تو جانوروں میں رکھا ہے، تو یہ کتنا گھٹیا کلچر ہے جو ماں کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ تم اپنے بچوں کا نہیں، تم اپنے جو ہے نا وہ دوسرے رشتوں کو دیکھو، بچے پال لیں گے جنہوں نے پالنے ہیں. تو یہ بہت ہی گھٹیا سوچ ہے اور ماں کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت کرے، اس کو بچوں کو ایموشنلی کوئی بھی اگر ابیوز کرتا ہے، انہیں مارتا ہے، ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کی زیادتی کرتا ہے تو وہ دیکھے کہ یہ جو ہے جہاں پر بھی حد سے کوئی چیز نکلے تو وہاں پر وہ روک دے، وہاں سٹینڈ لے. اور اگر باپ اس درجے پر نہیں ہے تو وہ باپ کو ایجوکیٹ کرے، اس کو سمجھائے، اس کو سکھائے. امید ہے کہ میری بات واضح ہوگی انشاءاللہ. سر جی لیکن اس طرح سے تو پھر زیادہ ذمہ داری پھر سے آپ عورت پہ ہی ڈال رہے ہیں. اگر یہ جو سچویشن میں جو بھی خاتون یہ فیس کر رہی ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ وہ خود بھی اس کی ایموشنل ہیلتھ صحیح نہیں ہوگی یا وہ اسٹینڈ نہیں لے سکتی ہوگی جب بھی وہ یہ سارا کچھ فیس کر رہی ہے. تو اسٹل اسی کو اگر اپنے لیے بھی کرنا ہے اور اسی کو اسٹینڈ بھی لینا ہے، اسی کو اس کے لیے تو پھر یہ اور زیادہ مشکل سچویشن ہو جائے گی بالکل. بنسبت اس کے کہ جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے ان کو وہ خود تو شاید ایجوکیٹ نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ کر سکتی ہوتی تو وہ اس حال کو شاید پہنچتی ہی نہ. ہاں تو بالکل یہ تو ایک وشیس سرکل سا محسوس ہوتا ہے. یہ مطلب سوچنے کی حد تک تو بات صحیح لگتی ہے لیکن صحیح. پریکٹیکل اتنی نہیں لگتی. اصل میں نے پھر وہی بات کہی کہ پریکٹیکل چیزیں، امام ابن تیمیہ کا ایک قول ہے بڑا خوبصورت، وہ کہتے ہیں کہ فقیہ وہ نہیں ہوتا جو حلال اور حرام کو سمجھتا ہو، گناہ اور نیکی کو سمجھتا ہو. فقیہ جسے کہتے ہیں نا، یعنی علم فقہ کا ماہر، وہ ہوتا ہے جو دو گناہوں میں سے بڑے اور چھوٹے کو سمجھے اور دو نیکیوں میں سے بڑی اور چھوٹی کو سمجھے. تو اصل ذمہ داری تو مرد کے اوپر عائد ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ پہلے بھی کہا. اصل ذمہ دار تو وہ خاوند ہے نا، جو ایک عورت کو لا کے جو ہے وہ بیوی بنانے کی بجائے وہ پتہ نہیں کیا لے کر کے آتا ہے. اللہ رحم کرے. اور پورے خاندان کی جو ہے اس کو خدمت اس سے کرواتا ہے اور توقعات بھی کرواتا ہے. اصل ذمہ دار تو وہ ہے، اصل ذمہ دار تو وہ ماں اور وہ باپ ہے جو اپنی بچی کو یہ سبق دیتے ہیں کہ اگلا گھر جو ہے اس میں جو عورت اور آدمی تمہیں ملیں گے وہ تمہارے ماں اور باپ ہیں، ٹھیک ہے، اور تمہیں اب ہمیشہ ہمیشہ اسی گھر میں رہنا ہے اور تمہارا جنازہ یہاں آنا چاہیے اور تمہیں جب بھی آنا ہے خوشی خوشی ہی آنا ہے،
ٹھیک ہے، تو اصل تو ذمہ دار یہ کلچر ہے جو ایک لڑکی کو کے اوپر وہ ذمہ داریاں ڈالتا ہے جو اللہ رب العزت نے نہیں ڈالی، ان پر ان چیزوں کو فرض کرتا ہے جو اللہ نے فرض نہیں کیے، اصل تو ذمہ دار وہ ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم ماں کی محبت کی بات کریں گے نا تو پھر ہم ماں کو ہی مخاطب کریں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ سٹینڈ ماں کو اپنے بچوں کے لیے لینا ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے ماں میں وہ طاقت رکھی ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے ماں میں وہ طاقت رکھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے لڑ سکتی ہے، بھیڑ سکتی ہے، کھڑی ہو سکتی ہے، الگ ہو سکتی ہے، وہ ہر طرح سے قدم کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ حقیقت یہ ہے کہ میرے ان لیکچرز کا مقصد جو ہے وہ پریکٹیکل چیزیں ابھی نہیں ہے، میں نے آپ کو یہ شروع میں بھی یہ بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پریکٹیکلی بہت ساری چیزیں وہ جیسے آپ نے کہا کہ سوچ کی حد تک تو ٹھیک ہے، پریکٹیکلی چیزیں ممکن ہے کہ بعض جگہ پر انسان بالکل پیرالائز ہو جائے اور وہ سمجھے کہ میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پریکٹیکل کوئی بھی جو چیز ہوتی ہے اس کی بنیاد نظریہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں بطور عالم دین درس نظامی سے میری الحمدللہ میں نے درس نظامی کیا ہے اور مدارس میں پڑھا ہے، تو میں ایک بطور ذمہ دار عالم دین جب آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ اللہ کا دین آپ کے اوپر ان چیزوں کو فرض نہیں کر رہا، تو پھر یقیناً یہ شاید اس نسل کے اندر تبدیلی کا بہت بڑا باعث نہ بھی بنے تو اگلی نسل میں تو ضرور تبدیلی کا باعث بنے گا۔ آپ اگر خود اپنے حالات کو نہیں بدل سکتے، کوئی بندہ نہیں بدل سکتا، تو اپنے آنے والے بچوں کی تو تربیت وہ ایسی کر دے، اس کو تو یہ بات سکھا دے، کم از کم اس کو تو وہ سبق نہ پڑھائے نا جو اس نے پڑھا، جو اس کے والدین نے اس کو پڑھایا، تو کم از کم کچھ نہ کچھ تو تبدیلی آئے گی، اور اس نسل میں نہ آئے تو اگلی میں آئے گی۔ بہرحال اگر کچھ ہم پریکٹیکل نہ بھی کر پائے تو بھی اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم حق بات کو نہ کریں اور نہ سمجھیں، وہ تو ہمیں کرنی ہے۔ باقی انشاءاللہ جب آپ اللہ سے دعا کریں گے اور اپنے آپ کو مضبوط کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ رستے بھی آپ کو دکھا دے گا جہاں سے ہم تبدیلی لا سکتے ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ اس کے چانسز نہیں ہوتے، بہت چانس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے پر رحم کرے اور آسانیاں فرمائے۔ اچھا جی، میرے خیال میں خاصا ہو گیا تو جی اقرا بہن جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی علامہ صاحب، میرا سوال شاید تھوڑا آف دا ٹاپک ہو۔ یہ ہم شاید تصویر کے ایک رخ کی بات کر رہے ہیں جی جہاں جی پہ عورتوں کی طرف معاملات اتنے سازگار نہیں ہوتے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں اس سارے معاملات کو اتنا اوور انٹرپریٹ کرتی ہیں صحیح کہ وہ پھر اپنے مردوں کو بالکل ایسے باؤنڈ کر لیتی ہیں کہ بس میں اور میرے بچے بیکاز جو ماں باپ بوڑھے ہیں وہی ماں جس نے اتنے اٹینشن سے آپ کو پال کے بڑا کیا، جو آپ اٹینشن آپ بات کر رہے ہیں، جی جب جی وہ اتنا کچھ دیتی ہے تو ایٹ سرٹن پوائنٹ ان ہر لائف جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کا حق بھی تو ہوتا ہے۔ بالکل صحیح بہو پہ نہیں ہے لیکن بیٹے پہ تو ہے نا۔ ہاں بالکل تو ٹھیک ہے۔ اگر ماں نے اگر بچوں کو تربیت پاس کرنی ہے، باپ نے بھی کرنی ہے ڈیفینیٹلی، لیکن پھر جو آدمی ہے اس کے ماں باپ کے حقوق تو رہتے ہیں نا، تو ان کو ڈیلیور کرنے ان کے حق کس طرح سے اور کس حد تک اس کو تو اسی حد تک ادا کرنا جس طرح شادی سے پہلے کرتا تھا اور شادی بالکل کے بعد بھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بھائی نہیں ہوتے، کچھ فیملیز صحیح ایسی ہوتی ہیں جس میں لڑکیاں ہی ہوتی ہیں، تو پھر لڑکیوں کا اگر ان کے بچے ہو جائیں تو وہ اپنے ماں باپ کو کے فرائض کس طرح سے انجام دیں، اس میں اگر بچے تھوڑے نگلیکٹ ہوتے ہیں یا ایسی سچویشنز بھی ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ، سو ان دونوں پہ ذرا پلیز تھوڑا سا جی جی۔ غور۔ جو پہلی بات ہے دیکھیے جو ظلم ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ اس کا نتیجہ جو ہے ظلم بنتا ہے۔ جب عورت جو ہے وہ توقعات پوری کرتی ہے، ایسی توقعات کہ جو اس سے لگائی جاتی ہیں، تو اس کے نتیجے میں ایب نارمل خواتین اور رشتے وجود پاتے ہیں، اور جو آدمی عورت پر جب وہ اس طرح کے زیادتی کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اس سے پورے خاندان کی
جو ہے وہ ضرور جو چیزیں ہیں وہ اس کو اوپر لاد رہا ہوتا ہے کہ آپ یہ کریں، تو پھر کچھ ہی دیر گزرتی ہے، جب بچے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں یا بچے پیدا ہو جائیں، پھر وہ عورت جو ہے اس آدمی کی جو ہے نا وہ اس کو وہ اس طریقے سے دبوچتی ہے کہ وہ آدمی پھر اس عورت کا ہی ہو کر رہ جاتا ہے یا اس کے اشاروں پر چلنے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عموماً ہمارے معاشرے کا جو ہے وہ نتیجہ ہے، کیونکہ وہ عورت پھر لاشعوری طور پر اپنا انتقام اس طریقے سے نکالتی ہے، اور ایسے مرد جو ہیں وہ پھر اپنی آزادی کو کھو دیتے ہیں، اور بلکہ پھر وہ گرتے چلے جاتے ہیں، اور کئی تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو پھر اتنا گرتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے اور ان کے ساتھ وقت گزارنا، ان پر خرچ کرنا، اس کے لیے انہیں اپنی بیویوں سے اجازت لینی پڑتی ہے، کیونکہ قیامت کی علامات میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان جو ہے وہ اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو اپنی ماں پر ترجیح دے گا، ٹھیک ہے، اپنی بیوی کو اپنی ماں پر ترجیح دے گا۔ تو لیکن اس کی وجہ بھی بیسکلی وہی کلچر ہی ہے، یہ جو ہمارا ایشو ہے۔ اگر شروع دن سے عورت کو بیوی بنا کر رکھا جائے اور اس کی حد کے اندر رکھا جائے، اور اس کو جو اس کی جائز ضروریات ہیں اور اس کی جو ایموشنل باؤنڈری ہے اس کے اندر نہ داخل ہوا جائے، تو وہ جو عورت ہے وہ بھی کبھی بھی ظلم کی طرف نہ آئے۔ لیکن ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے کہ پہلے ہم مارتے ہیں پھر ہم مار کھاتے ہیں، اور یہی مارتے مار کھاتے ہی ہم زندگی گزار دیتے ہیں، اور اسی تکلیف کے اندر ہی سب وہ وقت گزر جاتا ہے۔ تو آدمی کا حق بنتا ہے کہ وہ سمجھے کہ اس کی ماں کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی ماں کیا ہے کائنات میں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے رشتوں میں کسی کو اس کے سب سے زیادہ اس کے لیے اہم قرار دیا تو اس کی ماں ہے، ٹھیک ہے، جسے وہ جو ہے نا، جس کو وہ جو ہے اس کے پاس بیٹھنے کی بجائے، اس کے ساتھ وقت گزارنے کی بجائے کہ وہ سارا دن اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میرا کام ہے کمانا، میرا کام ہے باہر دنیا دیکھنا، اور پھر جب زیادہ سے زیادہ پھر مائیں بھی کیسے بچوں کے ساتھ تعلق بناتی ہیں، آپ دیکھیں ذرا، ایموشنل بلیک میلنگ کے اوپر ہمارا جو ہے نا پورا کلچر کھڑا ہوا ہے۔ ماں اپنے بچے کو آتے ہی کہے گی کہ تمہاری بیوی دیکھے وہ اس نے یوں کر دیا، وہ اس نے یوں کر دیا۔ مظلوم بن کے ایک ماں بیچاری جو ہے وہ توجہ لے رہی ہوتی ہے اپنی اولاد سے۔ یعنی ہمارے ہاں توجہ لینا، وقت لینے کے لیے، ہمدردی لینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کریں، کسی کو ولن بنائیں اور کسی کو جو ہے نا ہیرو بنائیں، اور اس طریقے سے جو ہے نا ایک مظلوم پارٹی بنے، اور پھر آپ کو لوگ توجہ دیتے ہیں۔ اچھا، جب ماں کو بچہ روتا ہوا دیکھتا ہے نا تو پھر ہی وہ بیٹا جو ہے نا ماں کے پاس بیٹھتا ہے، ہاں امی کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو بڑی عجیب سی سچویشن ہے جس کے اندر صرف یہ نہیں ہو رہا کہ بچے پر ظلم ہو رہا ہے، بلکہ ماں پر بھی ظلم ہو رہا ہے، اور اس کی ذمہ دار یہی ساری چیزیں ہیں جو ہم نے باؤنڈریز نہیں بنائی ہوئی۔ ہم بیوی کو اس کی باؤنڈری میں رکھیں، اور ماں کو اس کے مقام پر رکھیں، اور باپ کو اس کے مقام پر رکھیں، اور ہر ایک کو ان کی حد کے اندر جو ہے وہ رکھیں، اور اپنے آپ کو بھی اپنی حد میں رکھیں۔ یعنی ایک مرد میں نے عام طور پر دیکھا ہے اس معاشرے میں، خاص کر کے ہماری جو لوئر کلاس ہے اور جو ہمارا مڈل طبقہ ہے، اس میں ایک مرد اپنے لیے تو جی نہیں رہا ہوتا، وہ بیچارہ گھر گھسے گا تو یا ماں کی طرف دیکھے گا یا بیوی کی طرف دیکھے گا، یا ماں کے شکوے سنے گا یا پھر بیٹھ کے بیوی کے رونے سنے گا، یا پھر بچے ہو جائیں گے تو بچوں کی ضروریات کے لیے مارا مارا پھرے گا۔ اپنے آپ کو دیکھنا، اپنے آپ کو بنانا، سنوارنا، اپنی صحت کا خیال رکھنا، یہ مڈل کلاس میں نچلے طبقوں میں شاید ہی کہیں ہوتا ہو، ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک آدمی صرف وہ ایک جو ہے نا ایک ایسی مشین ہے جس کا کام صرف کمانا نہیں ہے، ایموشنلی بھی وہ ساروں کو جو ہے نا وہ خیال رکھ رہا ہوگا، یا پھر کیا ہوگا دوسری سطح پر وہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا، بے حس ہوگا، پھر وہ مارے گا، بیوی کو بھی مارے گا، وہ ماں کو بھی گالیاں دے گا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ایسی حالت سے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یہ پھر میں ایکسٹریم چیزوں کو بیان کر رہا ہوں، درمیان میں درجے ہو سکتے ہیں، تو لوگ مختلف درجوں میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ بہت حساس ہو جائے گا یا پھر وہ ظالم ہو جائے گا، جس کی ہمارے یہاں معاشرے میں بڑی شکایتیں ہوتی ہیں کہ جی وہ تو مارتا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔
تو یہ کلچر انتہائی جو ہے وہ ایب نارمل جو ہے وہ تعلقات کو پیدا کرتا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ ہم اسلام کی طرف آئیں. ٹھیک ہے، ہم اسلام کی تہذیب سے رہنمائی لیں اور ہم سمجھیں کہ اسلام ہی حل ہے. ٹھیک ہے، چاہے ہمیں برا لگ رہا ہے یا اچھا لگ رہا ہے. اور ہمیں برا لگنے کا تعلق بھی ہماری ذات سے نہیں ہوتا، معاشرے سے ہوتا ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ او جی اس کی بیوی تو ایسی نکلی. ٹھیک ہے، او جی وہ لڑکا تو ایسا نکلا، اس نے تو شادی کرتے ہی بیوی کو الگ کر لیا. ٹھیک ہے، تو اس مینٹیلٹی سے نکلے کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ کیا کہیں جو مرضی کہیں. ٹھیک ہے، تو اب تک جو ہو چکا ہے اس کو تو میں مانتا ہوں کہ شاید 100% ٹھیک کرنا ممکن نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں کاؤنسلنگ کی طرف جانا ہوگا. اور پھر میں کاؤنسلنگ اور کوچنگ میں جب بات کرتا ہوں تو مسلمان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو اسلام کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، نہ کہ وہ لوگ جو ملحد ہیں. اور ایسے بہت سارے اس فیلڈ کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو ملحد قسم کے لوگ ہوتے ہیں، آپ پیسے آپ سے لیں گے اور آپ کو وہ مشورہ دیں گے. میں ان کی بات نہیں کر رہا. جو اللہ سے ڈرنے والے ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان سے کاؤنسلنگ کی جائے، ان سے مرحلے مرحلے پر رہنمائی لی جائے. اور اگر کوئی آپ کو ویسے ہی کوئی آپ کو ایسا دوست، ایسی سہیلی میسر ہے، ایسے عالم میسر ہے جو آپ کو وقت دے سکتے ہیں، تو ان سے مشاورت کی جائے. اب جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے ہم دوستوں کو کھو رہے ہیں. ہم جو ہے وہ رشتوں کو، ایسے رشتہ داروں کو کہ جو ہمیں وقت گزارتے، ہمیں مشورہ دیتے، ہمیں اچھی نصیحت کرتے، ایسے لوگ ہمیں رہے ہی نہیں ہمارے پاس. اور ہماری زندگی بڑی عجیب طرز پر آگے بڑھ رہی ہے. جیسے جیسے مشینیں ہماری زندگی میں آ رہی ہیں، سہولیات آ رہی ہیں، پیسہ آ رہا ہے، ویسے ویسے ہم بہت ہی ایک بھیانک زندگی کی طرف بڑھ رہے ہیں. مجھے اندازہ ہے کہ موضوع میں بہت ساری تشنگی ہے. اور ابھی چونکہ میرا ایک شاید میں خاص اس کو کر پایا ہوں. ہم انشاءاللہ نیکسٹ اس کے اوپر بھی کریں گے کہ اس کلچر میں کس طرح پھر ماں کے اوپر ظلم ہوتا ہے. ابھی تو ہم نے بچے پہ ظلم کی بات کی ہے، ماں پر ظلم کیسے ہوتا ہے اس پر انشاءاللہ الگ سے ہم پورا ٹاپک اس کو کریں گے انشاءاللہ. تو میرے خیال میں کافی ہے انشاءاللہ. ہم اس کو پھر جی نوان بھائی. جی اصل میں ایسے اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. جی جی بالکل ضرور. پیچھے ایک سوال آیا تھا کہ ایک عورت جو ہے وہ کیسے اس سچویشن میں جب وہ خود ہی ویک ہوتی ہے تو وہ کیا کر سکتی ہے. تو اس میں میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ ظلم بہرحال جس سائڈ سے بھی ہو، چاہے وہ مرد کی طرف سے ہو یا عورت کی طرف سے ہو، والدین کی طرف سے ہو. ہمارے کلچر میں جب ایک ظلم کا کلچر بن جاتا تو وہ ایک بت ہے بیسیکلی. اور وہ بالکل ایک طاغوت ہے جو اپنی پوجا کرواتا ہے آپ سے. تو اس پر اگر آپ کچھ کر نہیں پاتے، اگر آپ کمزور ہیں یا جو بھی ہے، لیکن اس بات کو سمجھنا اور اس کا انکار کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اوپر ڈالی ہے. جو سورہ بقرہ کے اندر آیت آتی ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. تو اپنے دل میں اس کو ماننا کہ یہ ظلم کا جو نظام ہے، اس کا انکار اپنے دل میں بٹھانا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنی سمجھ بوجھ جو ہے وہ ہر ایک انسان کے اندر تھی کہ اتنی ذمہ داری ہمارے اوپر ضرور ہے، چاہے وہ ظلم کہیں سے بھی ہو، چاہے وہ مرد کی طرف سے ہو یا عورت کی طرف سے ہو. صحیح، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایسا ہی ہے. کم از کم ہمارا ایمانی سطح پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اسلام نہیں ہے، یہ ہندوازم ہے اور یہ ظلم ہے. ظلم کو ظلم کہنا تو یہ تو سب سے پہلا سٹیپ ہے. پھر اس سے جان کیسے چھڑوانی ہے، یقیناً یہ پھر ایک الگ سے چیز ہے کہ ہم اس کو کتنے فیصد دور کر پاتے ہیں، کتنا نہیں کر پاتے. اور لیکن ہمیں سمجھنا تو چاہیے ایک چیز کو اگر ہم دور نہیں کر پا رہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کہیں گے ٹھیک ہے اب ہم اس کو چونکہ تو دور کر نہیں سکتے، لہٰذا اب ہم اس پر بات بھی نہ کریں اور اس کو ہم شریعت کی روشنی میں سمجھے بھی نہ. سمجھے تو صحیح نا ہم کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور اس کے اندر ظلم ہو رہا ہے خود والدین کے ساتھ بھی. میں یہ بھی آپ کو بتاؤں، جب بچے یعنی جوائنٹ فیملی سسٹم صرف بہو پہ ظلم نہیں کر رہا، خود ساس سسر پہ ظلم ہو رہا ہے. وہ ساس سسر کو سکون چاہیے، ان کو آرام چاہیے،
ان کو جو ہے وہ ویل سیٹلڈ گھر چاہیے جس کے اندر چیزیں بکھری ہوئی نہ ہو، تو آپ اس گھر کے اندر بچوں کو رکھ کر آپ ان کے اوپر بھی ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ایک خاوند عقل کرے اور وہ اس گلی میں گھر لے لے اور ساتھ ہی رہ لے، قریب ہی رہ لے اور خود آ کے اپنے ماں باپ کی خدمت کر لے اور ان کو بیوی کو جو ہے وہ جتنی اس میں طاقت ہے اس پر اتنا ہی بوجھ ڈالے، تو میرے خیال میں ماں باپ بھی زیادہ ہی خوش ہوں گے۔ ایشو والدین کا بھی اپنا نہیں ہوتا، کلچر اور معاشرے کا ہوتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ کل تک تو ہم والدین بھی دوسروں پر باتیں بناتے رہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ جی اچھا تو فلاں تو تمہارے تو بہو جو ہے وہ الگ ہو گئی، فلاں علاقے کی جو عورتیں ہیں نا وہ خامدوں کو لے کے الگ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ باتیں تو کل تک ہم کرتے رہے، تو آج ہمارے اوپر ہوں گی۔ پریشانی یہ ہے، پریشانی یہ نہیں ہے کہ ان کی نیڈ پوری نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے؟ نیڈ پوری ہوتی ہے اور وہ بہتر طور پر ہوتی ہے اسلام کے اندر، اصل ایشو یہ ہے۔ جی آپ لوگوں کا ڈسکشن میں حصہ لینا بہت میرے لیے خوشی کا باعث ہوگا، آپ ضرور کریں اس کے اندر۔ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر ہم اس کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔